اسلام کا ابتدائی زمانہ تھا، لوگ ابھی کی عادتیں اسلام کے مزاج کے مطابق نہیں ہوئی تھی، اور اتنا خاص علم نہیں آیا کہ لوگوں کو قرآن پاک کی یہ آیت نازل ہوئی رمضان کے متعلق کی، صبح جب تک سفید دانا دانے دانے سے واضح نہ ہو جائے، یہ فرق نہ ہو جائے کہ یہ سفید ہے اور یہ کالا ہے، تب تک آپ کھانا پینا کر سکتے ہیں۔ ایک صحابی رسول ہے علی بن حاتم رضی اللہ عنہ، انہوں نے یہ کیا کہ اس کے نا پاؤں کے ساتھ ایک کالا دھاگا باندھ دیا اور ایک سفید دھاگا باندھ دیا، اور پھر اس بات کو دیکھتے ہوئے کہ سب روزے کا ٹائم شروع ہو رہے ہیں تو کافی ٹائم گزر گیا، کہ سورج کی کرنیں پھوٹ پڑی تب تک کھانے کی کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ مان کر ہے کہ یا رسول اللہ، سورج ماں کی بدن ہمیں لگ جائے گا، فجر کا ٹائم شروع ہو گیا، کافی تاخیر ہو گئی ہے، لیکن یہ جو کالا اور سفید دھاگے میں الگ نہیں ہو رہی، تو قرآن پاک میں جو یاد ہے کہ حتی اذا نزل الخيط الابيض من الخيط الاسود، کہ سفید اور کالا دھاگا واضح ہو جائے، اندھیرے میں نا کالا دھاگا پڑا ہو تو وہ بھی پتہ نہیں ہوتا کالا ہے، اور سفید پڑا ہو تو وہ بھی پتہ نہیں ہوتا سفید، جب تک کہ تھوڑی سی روشنی نہ آ جائے، پھر روشنی واضح کر دیتا ہے یہ کالا اور یہ سفید، روشنی کی طاقت سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے شادی ہوا تمہارے طرف اتنی عقل نہیں، نبی اپنے شادی کو کہہ سکتے ہیں، عام بات نہیں ہے۔ ہم نے کہا ابھی آپ کو تمہارا سمجھ نہیں آئی، بات تو اس طرح نہیں ہے، سفید اور کالا دادا جب بڑی روشنی پڑے گی تب بھی جا کر نظر آئے گا کہ یہ سفید اور یہ کالا ہے، اور اس وقت روزے کا ٹائم کافی دیر پہلے سے شروع ہو چکا ہوگا۔ پھر کس وجہ سے اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر فجر کا اضافہ کروایا، حتیٰ اذا بین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، فجر کے ٹائم آسمان پر دو طرح کی روشنیاں ہوتی ہیں، ایک کالی روشنی ہوتی ہے، ایک اندھیرا ہوتا ہے، کالی روشنی نہیں، روشنی تو سفید ہی ہوتی ہے، روشنی تو روشنی ہوتی ہے، ایک اندھیرا ہوتا ہے اور ایک روشنی ہوتی ہے۔ وہ جو فجر کی روشنی پھوٹتی ہے جس سے فجر کی ابتدا ہوتی ہے، سفید دھاگے سے مراد وہ روشنی ہے، اور کالے دھاگے سے مراد رات ہے۔ انسان سفید روشنی کے پھوٹنے تک طلوع فجر تک دو باتیں ہیں، ایک ہوتی ہے طلوع فجر اور ایک ہوتا ہے طلوع آفتاب۔ سورج نکل آئے تو فجر کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے، اور فجر کا وقت شروع ہو جائے تو سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ جو یہاں کالے دھاگے سے مراد رات ہے اور سفید دھاگے سے مراد فجر ہے، کہ جب تک فجر نہیں نکلتی تب تک آپ کھا بھی سکتے ہیں، پی بھی سکتے ہیں، اور اپنی بیوی سے صحبت بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے تحت ایک بات یہ لکھی ہے علی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو کہ اشتباہ ہوا وہ کالے اور سفید دھاگے میں رکھی، اس کے تحت لکھا یہ گیا ہے ان کو یہ اشتباہ اس لیے ہوا کہ قرآن پاک قریش کی لغت میں اترا ہے اور وہ اس لغت سے واقف نہیں ہے، چنانچہ انہیں یہ اشتباہ ہوا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیم میں یہ ختم ہو گئی، یہ جہالت ختم ہو گئی۔ ایک بات اس لیے اللہ نے کام نہیں کی ہے کہ کوئی شخص اگر سحری کے وقت تک چاہے، اس وقت تک اگر وہ اپنی بیوی سے صحبت کرنا چاہے، کھانا کھانا چاہے، پانی پینا چاہے تو پی سکتا ہے۔ لہٰذا یہ بات معلوم ہوئی کہ ظاہری بات ہے بغیر غسل تو پھر اس وقت کے بعد کرنا ہے۔ مثال کے طور پہ 5 بجے اگر روزہ شروع ہو رہا ہے، 4:49 تک انسان کھا بھی سکتا ہے، پی بھی سکتا ہے، اپنی بیوی سے صحبت بھی کر سکتا ہے۔ تو 5 بجے روزہ شروع ہو جائے گا تو بیوی سے صحبت بھی ہوگی، تو اس کا جسم تو ناپاک ہوگا۔ لہٰذا یہ بات معلوم
جنابت، یہ جو غسل کرنے کی حاجت ہوتی ہے اس کو جنابت بولتے ہیں. جنابت اور روزہ ایک دوسرے کو کاٹتے ہوتے ہیں، اور یہ جنابت اگر ہو جائے، اگر جناب ہوئی اپنی بیوی کے پاس چلے جائے تو وہ اپنے روزے کے وقت کے خلاف جا رہا ہے. لیکن اگر اتفاقاً اختلاف ہو جاتا ہے یا وہ افطاری جب روزہ شروع ہوتا ہے تو اس کی حالت ایسی ہوتی ہے کہ اس کو غسل واجب ہوتا ہے، تو یہ روزے کے اندر کو نقصان نہیں کرتا. پھر کسی آیت کے اندر اس کا جو پچھلا حصہ تھا میں نے آپ کے سامنے جو خلاصہ دوبارہ پیش کر دیا، پہلے کی بات ہو چکی ہے. اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے اعتکاف کا حکم دیا ہے. اعتکاف سنت مؤکدہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری رشتے میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے، اور جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا اس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کی 20 دن اعتکاف کیا. اعتکاف سنت مؤکدہ ہے، اور سنت مؤکدہ ان سنتوں کو کہا جاتا ہے کہ جن پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ عمل کیا. لیکن یہ سنت مؤکدہ ہونے کے ساتھ ساتھ سنت کفایہ بھی ہے. آپ نے یہ سنا ہوگا فرض کفایہ. جنازہ جو ہوتا ہے یہ فرض کفایہ ہوتا ہے. جس علاقے کا بھی بندہ فوت ہو جائے تو اس علاقے کے چند لوگ مل کر یہ فرض ادا کریں گے تو فرض ادا ہو جائے گا. اگر کچھ چند لوگ بھی جنازہ نہیں پڑھیں گے تو پورا علاقہ گناہگار ہوگا. اسی طرح سنت کفایہ اعتکاف بھی ہے کہ علاقے کے اندر چند لوگ جا کر مسجد کی بڑی مسجد میں جا کر اعتکاف کریں گے تو یہ سنت ادا ہو جائے گی. اور اگر کچھ لوگ بھی علاقے کے اندر سے آ کر اپنی مسجدوں میں اعتکاف نہیں کریں گے تو پورا علاقہ گناہگار ہوگا. یہ سنت کفایہ بھی ہے، سنت مؤکدہ بھی ہے. تو ایک اور بات یہ رمضان میں اس چیز کی اجازت ہے کہ انسان افطاری کے بعد کھانے پینے کی صحبت بھی کر لے، لیکن اعتکاف کرنے والے شخص کو اپنی بیوی کے ساتھ صحبت کرنے کی اجازت نہیں ہے. پھر کا حضور اللہ ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد. کیونکہ روزہ تو پتہ ہے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک، لیکن اعتکاف صرف 24 گھنٹے کا ہوتا ہے، اور 24 گھنٹے ہی مسجد میں لگے ہیں. تو انسان اپنے آپ کو مسجد کے اندر پابند کر لے کہ میں ان 10 دنوں میں یا ان چند دنوں میں اپنے گھر نہیں جاؤں گا، بلکہ اللہ کی درگاہ کے اندر اللہ کی مسجد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پورا کرنے کے جاؤں گا. اپنے آپ کو کبھی پابندی لازم کر لیتا ہے تو اس شخص کو اعتکاف کرنے والا شخص کہتے ہیں. تو ایسا شخص اپنی بیوی کے پاس کسی ضرورت کے اعتکاف کا تو مسجدوں کے ساری سہولتیں موجود ہیں. پرانے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ مسجدوں کے خاص کیا نام ہے وہ نہیں ہوتے تھے، واش روم وغیرہ نہیں ہوتے تھے. وہ سب کی حاجت ہوتی ہے انسان قریب گھر میں جا کر غسل کرتا، یا پھر گھر سے کوئی کھانا پہنچانے والا بندہ نہ ہوتا تو بندہ اعتکاف کرنے کے ساتھ ساتھ گھر جا کر اپنا کھانا ساری بھی بناتا. اتنی سہولتیں ہوتی، اتنی اجازتیں موجود تھیں. آج کل کے دور میں اتنی سہولتیں الحمدللہ ہر مسجد میں ساری چیزیں موجود ہوتی ہیں. تو لوگ جا کر اپنے گھر سے افطاری نہ کرنے جاتے ہیں. کسی ضرورت کے تحت اگر اپنے گھر جاتے تو اپنی بیویوں سے صحبت بھی کر لیتے. اعتکاف کرنے والے شخص کو اس چیز کی اجازت ختم کر دی گئی. ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد. جن دنوں میں مسجد میں اعتکاف کیا گیا ہے ان دنوں میں اپنی بیویوں سے صحبت کرنے کی اجازت نہیں ہے. پھر کا حدود اللہ کی فلا تقربوها. یہ اللہ پاک کے قائم کردہ حدود ہے اور ان کے قریب بھی نہیں بدلنا ہے. حدود جس کو کہتے ہیں علامہ شوکانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے تمنع ان يدخل فيها ما ليس منها. حدود کہتے ہیں وہ چیز جو اس کا حصہ نہیں ہے کسی وہ اندر نہ آ جائے. بس پاکستان اور انڈیا کا بارڈر ہے، لیکن بارڈر ہے. اب جو انڈین قوم ہے وہ پاکستان کے اندر نہ آ جائے، پاکستانی حد کے اندر نہ آ جائے، کیونکہ وہ پاکستان کا حصہ نہیں ہے. ایک حد کا مطلب یہ ہے، اور دوسرا مطلب بھی یہ ہے اس کے ساتھ ساتھ کہ جو پاکستانی ہے یہ جا کر کسی حدود میں آ جائے. حد اس کو بولتے ہیں. تو اللہ پاک کی یہ حدود ہے، اللہ پاک کے جو احکامات یہ ہیں کہ فجر سے